العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات والشمس سراجا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحیم کے سلسلے میں امام بیضاوی نے اگرچہ مختصر عبارات میں کلام کیا، لیکن ہر زاویے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی مکمل کوشش کی. آپ نے بسم اللہ کے اوپر اپنے کلام کا آغاز کیا، اس کے لغت، نحو و صرف کے اعتبار سے، اور لغت اور نحو و صرف کو بیان کرنے کے بعد اس کے ہر کلمے کے سلسلے میں جو بھی مذاہب ہو سکتے تھے لغت کے اعتبار سے، کوفیین، بصریین وغیرہ کے، ان تمام مذاہب کو بیان کیا، اور اس کے بعد اس کی فقہی حیثیت کو بیان کیا. اسی کے ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں لطائف اور نکات کو بیان کیا کہ بسم اللہ میں اسم سے کیوں آغاز کیا گیا، اللہ، الرحمن اور رحیم، ان تینوں کو انتخاب کیوں کیا گیا، اور ان کی یہ ترتیب کیوں رکھی گئی، اس کے علاوہ کوئی اور ترتیب کیوں نہیں رکھی گئی. اس طرح کے انتہائی لطیف نکات پر آپ نے تفصیل کے ساتھ بحث کی، اور آخر میں چونکہ امام بیضاوی یہ بہرحال قرون اولیٰ ہی کے لوگوں میں سے ہیں، اگرچہ قرون اولیٰ ثلاثہ نہیں مگر اس کے بعد کے لوگوں میں سے ہیں آپ، لہذا ہمارے قرون اولیٰ کے جو مصنفین اور مؤلفین ہوا کرتے ہیں ان کی سب سے بڑی خصوصیت ہی یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ جامع العلوم ہوا کرتے ہیں، علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ دونوں کے جامع ہوتے ہیں. لہذا آپ نے بسم اللہ پر کلام تصوف کے نکات کے اوپر ختم کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں انسان کو یعنی تمام کے تمام مباحث کو علمی انداز میں بیان کرنے کے بعد اس کے اصل مقصد کو بیان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے التزام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر اچھے کام کو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت میں بھی بسم اللہ ضروری ہے، تو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر بسم اللہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ کہا بسم اللہ کے پڑھنے سے بندہ اللہ رب العزت کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو اسے اشرف الخلائق بنایا ہے، وہ اشرف الخلائق ہونے کی وجہ سے جس عجب میں مبتلا ہو سکتا تھا، جس فخر میں مبتلا ہو سکتا تھا، جس کبر کا اس کے اوپر اندیشہ تھا، وہ بسم اللہ کے پڑھنے سے وہ اندیشہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ انسان جب کوئی اچھا کام کرتا ہے
تو اچھا کام کرتے وقت اس کے ذہن و دماغ میں ایک بات آتی ہے، وہی آتی ہے کہ دیکھو میں نے کیا. تو جو دیکھو میں نے کیا، یہی چیز اس کے لیے ڈوبنے کا ذریعہ بن سکتی تھی. اب جب اس کے پاس بسم اللہ پڑھایا جاتا ہے تو اس کو استحضار ہو جاتا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی. اللہ رب العزت نے مجھے توفیق کیوں دیا؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے. وہ کیا ہے؟ رحمان ہے. اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دیا ہے، تو اب آگے کیا وہ میری طرف سے قبول کرے گا یا نہیں؟ تو کہا وہ رحیم. تو سارے پہلوؤں کو اس انداز میں بیان کر دیا کہ اگر واقعتاً ہمارے اندر جذبہ ہو اللہ کی ذات سے اپنے آپ کو منسلک کرنے کا، تو اس طویل و عریض تفسیر کے بعد ہم آسانی کے ساتھ اپنی زندگی میں بسم اللہ کا اہتمام کرنا شروع کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں پر ایک بہت بڑی کمی ہمارے مدارس میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ہم الفاظ کو یاد کر لیتے ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں تھوڑا بہت، بلکہ اچھا خاصا. ظاہری اعتبار سے ہمارا لبادہ اور ہمارا پہننا اور لباس وغیرہ یہ شرعی اعتبار سے ہوتا ہے، مگر شریعت کی جو روح ہمارے جسم میں داخل ہونی چاہیے وہ داخل نہیں ہو پاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری زندگی کے ہر موڑ پر اسلامی ہدایت پر عمل. ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے کے عادی نہیں. اتنے اچھے ماحول میں رہتے ہیں لیکن کسی کو عادت نہیں، نہ سلام کرنے کی عادت، نہ سلام کا جواب، سلام کرے تو سلام کا جواب دینے کی بھی عادت نہیں. یہ بہت بری عادت ہے. کئی لوگوں نے اس چیز کو نوٹ کیا. ابھی 2-3 دن پہلے ایک ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اس سلام کو رواج دینا چاہیے. کہا اتنا اچھا ہمارا ماحول ہے مگر یہ ایک کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں سلام کا رواج نہیں. تو میں نے کہا بالکل صحیح بات ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو سلام کا عادی بنانا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو بسم اللہ کا عادی بنانا چاہیے. کوئی بھی کام کرے آدمی تو اس کی زبان پر الحمدللہ، ہم جو بھی کام کرتے ہیں 24 گھنٹے کی زندگی میں وہ کون سا کام کرتے ہیں؟ اچھا ہی کام کرتے ہیں. الا یہ کہ کوئی غلط کام ہو جائے، بہرحال نبی اور صحابی تو ہے نہیں ہم کہ معصوم اور محفوظ ہو، لیکن ہمارے اللہ نے ایسا ماحول دیا ہے کہ غلط کام کے امکانات کم ہیں ہمارے لیے ماحول کی وجہ سے. تو ہمیں اپنے آپ کو بسم اللہ کا کیا بنانا چاہیے؟ عادی بنانا چاہیے. بہرحال تو بسم اللہ کے اس اختتام پر مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پورا نہیں پڑھ سکتے تو صرف بسم اللہ، کم سے کم صرف بسم اللہ کا بھی ہمیں عادی بنانا چاہیے. جبکہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم پانی پیتے وقت بسم اللہ بولنے کو بھی تیار نہیں، بیٹھ کر پینے کو تیار نہیں، پڑھنے کے بعد الحمدللہ پڑھنے کو تیار نہیں. یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں مگر یہ چھوٹے چھوٹے عمل یہ انسان کو بہت بلند مقام پر پہنچا دیتے ہیں. ایک تو انسان کو بہت ساری برائیوں سے محفوظ کر لیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان کو، بندہ جب کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھتا ہے تو اللہ کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت اس کھانے پر بندے سے حساب نہیں لے گا کہ بھئی اس بندے نے اس نعمت کا شکر ادا کر دیا. تو اللہ رب العزت کی فضل، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت بندے کی طرف کیا ہوتی ہے؟ متوجہ ہوتی ہے. بہرحال تو اس لیے بسم اللہ کے اس سارے کے سارے بسم اللہ کے پڑھنے کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بسم اللہ پڑھنے کا عادی بنانا چاہیے. بسم اللہ کے سلسلے میں جیسا کہ میں کل اخیر میں بتلاتے ہوئے گیا کہ بسم اللہ پر لوگوں نے ہر زاویے سے محنت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب نحوی کتنی ہو سکتی ہے؟ مولانا ہارون ثاقب صاحب نے لکھا ہے کہ بسم اللہ کی ترکیبی شکلیں 5312 نکالی جا سکتی ہیں. کتنی؟ 5312. اچھا آپ سوچتے ہوں گے ایسے ہی نکال، لیکن ان لوگوں نے اپنی کتاب میں نکال کر بتایا ہے. 5312 شکلیں کس طریقے سے بنتا ہے. 5312 شکلیں 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 5312
ایک ملتان کے شیخ ہے مفتی عطا الرحمان صاحب، یہ نحو و صرف کے بہت بڑے ماہر مانے جاتے ہیں اس وقت، تو انہوں نے نکالی ہے 2,15,424. کہا بسم اللہ کی اتنی ترکیب کے احتمال ہیں، بسم اللہ کی ترکیب میں اتنے احتمال پائے جاتے ہیں 2,15,424 کا، اتنی طرح سے بسم اللہ. اچھا ایسا نہیں انہوں نے بھی لکھ دیا ایسے ہی، انہوں نے باقاعدہ اپنی کتاب الضوابط النحویہ اس میں اس کو کر کر بتلایا. الضوابط النحویہ میں یہ پوری ترکیب کس طریقے سے 2,15,424 ترکیبیں ہوتی ہیں اسے انہوں نے کیا کیا ہے، کر کر بتلایا ہے. بہرحال تو قرآن کریم کا جو اعلان ہے وہ بالکل صحیح ہے، سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، کہ اللہ کا کلام اس کے اوپر کتنی بھی محنت انسان کرتا رہے مگر وہ خالق کا کلام ہے، اس پر سے کبھی بھی انسان کا دل بھرنے والا نہیں. اس لیے کہتے ہیں نا کہ انسان کے جنت میں جانے کے بعد جب سے سب سے پہلی محفل لگے گی تو سب سے پہلی محفل میں حضرت داؤد علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت کریں گے. کون قرآن کی تلاوت کریں گے؟ حضرت داؤد علیہ السلام. اور کہا جب وہ قرآن کی تلاوت کریں گے تو انسان کے اوپر ایسا سما طاری ہو جائے گا کہ جس کی کیفیت کا اندازہ بھی انسان لگا سکتا نہیں. ایک تو قرآن، اوپر سے داؤد علیہ السلام کا پڑھنا اور اوپر سے جنت میں اس کا پڑھا جانا، تو یہ ایسی زبردست نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اس نعمت کا آج ہی صبح میں پڑھ رہا تھا عبد الرحمن الجوزی کے حوالے سے. عبد الرحمن الجوزی نے لکھا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ شہد ہر بیماری کا علاج اس سے ممکن ہے اور ہر بیماری اس سے اچھی ہو سکتی ہے، کہا یہ انسان کی بدنی بیماریوں کے لیے جو شہد کی حیثیت ہے، انسان کی روحانی بیماریوں کے لیے وہی حیثیت قرآن کی ہے. وہی حیثیت کس کی ہے؟ قرآن کی ہے، کہ قرآن آپ کی ساری کے ساری بیماریوں کا علاج ہے. آج ہم روحانی بیماریوں میں جو مبتلا ہے، عمل کی توفیق نہیں ہوتی ہے، بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا ہے، سلام نہیں کیا جاتا ہے، تہجد کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، سبق میں نیند آتی ہے، جھونکے آتے ہیں، یہ سب چیزیں اسی لیے ہوتی ہیں. یہ سب روحانی بیماریاں ہیں. یہ سب کیا ہے؟ روحانی بیماریاں ہیں. یہ روحانی بیماری کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں. کیوں؟ کیا کہتے ہیں؟ وقت نہیں میرے پاس. ساری دنیا کے لیے وقت ہے ہمارے پاس مگر اس کے لیے وقت نہیں ہے قرآن کے پڑھنے کے لیے. یہ اس لیے ابن تیمیہ، ابن القیم الجوزی، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ ہم نے جتنا قرآن پڑھا اتنا ہمیں وقت میں برکت حاصل ہوئی، اور جو کچھ ہم نے نیکی کرنا چاہا قرآن کی برکت سے ساری نیکیاں انجام دینے میں ہم کیا ہوئے؟ کامیاب ہوئے. حضرت خالد بن ولید کہا کرتے تھے کہ ہمیں تلوار نے اور جہاد نے اس قرآن سے مشغول کر دیا. کیا مطلب؟ کہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ قرآن پڑھے مگر اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے ہمارا انتخاب اس میدان کا ہوا تھا، لہذا اس بنا پر ہم اسی میں کیا ہو گئے؟ مشغول ہو گئے. حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ وہ کہا کرتے تھے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن کریم کے اوراق جو لکھے ہوئے اس کو پکڑتے تھے اور اس کو اپنے سینے پر لگاتے تھے اور کہتے تھے ھذا کلام ربی ھذا کتاب ربی. کبھی اسے اپنے سر پر رکھتے تھے اور کہتے تھے ھذا کلام ربی ھذا کتاب ربی. تو یہ ہمارے سلف صالحین کو اس کتاب کے ساتھ ایسا لگاؤ اور محبت تھی، لہذا ہمیں بھی بہرحال صرف اس پر کلام اور اس پر منہ شگافتیوں سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے قرآن کریم کو روزانہ اپنی تلاوت کا معمول بنائے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے یہاں پر قرآن کریم کم سے کم جو بہت زیادہ مشغول ہوتے تھے وہ لوگ بھی قرآن کریم کو ایک ہفتے میں ختم کرتے تھے. اس سے کم قرآن کریم کے پڑھنے کا ان کے یہاں کوئی تصور نہیں تھا. یہ جو منزلیں ہیں وہ حضرات صحابہ کا معمول تلاوت قرآن ہے کہ حضرات صحابہ مشغول سے مشغول بھی آدمی ہوتا تھا تو وہ کم سے کم ایک منزل پڑھتا. کم سے کم کیا پڑھتا تھا؟ وہ ایک منزل پڑھتا تھا. اسی لیے 7 منزلیں ہیں. ایک ہفتے میں قرآن کیا ہو جاتا تھا؟ ختم ہو جاتا تھا. جو طلبہ حافظ ہے ان کو بھی قرآن کریم کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. اگر آدمی دور نہیں کر سکتا ہے 2-4 پارے روزانہ پڑھنے کا معمول بھی بنا لے تب بھی وہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کو کچا ہے تو انشاءاللہ آپ کو وہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا. بہرحال تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں چونکہ ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں
لہذا اس بنا پر ہندوستان میں ایک زمانے تک جب تک کہ مسلمانوں کی حکومت رہی وہاں تک تو اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے کسی کو ہمت نہیں ہوئی. کیسے ہمت ہو سکتی تھی؟ تو ان کو کوئی ہمت نہیں ہوئی. مگر جب انگریزوں نے ہندوستان میں قدم جمائے تو انگریزوں نے جہاں پر مسلمانوں کو سیاسی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے نقصان پہنچانے کی اپنی بھرپور کوششیں کی، اسی میں سے ایک کوشش ان کی یہ بھی رہی کہ وہ خود بھی اسلام اور اسلام کی تعلیمات کے اوپر کیا کرتے تھے؟ اعتراضات کرتے تھے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تھی. اور ہندوؤں کے پنڈتوں کو بھی وہ اس پر آمادہ کرتے تھے، بلکہ وہ ہی ان کو مٹیریل فراہم کرتے تھے، خام مال فراہم کرتے تھے کہ تم بھی اس پر کیا کرو؟ اعتراض کرو. تو ایک ہندوستان کے مشہور پنڈت گزرے ہیں ستیارتھ پرکاش، یہ ان کی کتاب ہے، اس کے مصنف سوامی دیانند ہے. اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اعتراضات کی. چونکہ ہم اس فضا میں رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کبھی ہم کو کسی کے ساتھ اس طرح سے بحث کرنے کا ایسا موقع ہو جاوے کہ جس کی وجہ سے ہمیں بحث کرنی پڑے. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ہم اس کے اوپر اس کو سمجھ لے لیں کہ ان کے اعتراضات کس نوعیت کے ہیں، اور ہمیں اگر کبھی کوئی اس لیے کہ ابھی ہمارے ماحول کو اور خراب کیا جا رہا ہے تو اس خراب ماحول میں کبھی بھی کوئی بھی ہمارے ساتھ الجھ سکتا ہے. چنانچہ بسم اللہ کے ترجمے پر اعتراض لکھتے ہیں، مسلمان لوگ ایسا کہتے ہیں کہ قرآن خدا کا کلام ہے، لیکن اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بنانے والا کوئی دوسرا ہے، کیونکہ اگر خدا کا بنایا ہوا ہوتا تو شروع اللہ کے نام سے ایسا نہ کہتا، بلکہ شروع واسطے ہدایت انسانوں کے ایسا کہتا. اعتراض میں کوئی دم نہیں ہے، لیکن بہرحال اس نے کیا ہے کہا کہ اگر اللہ نے کہا ہے تو ہدایت سے شروع کرنا چاہیے تھا، اس کو بسم اللہ اللہ کے نام سے نہیں شروع کرنا چاہیے. دوسرا اعتراض، اگر اللہ بخشش اور رحم کرنے والا ہے تو اسے اپنی مخلوق میں انسانوں کے آرام کے واسطے دوسرے جانداروں کو ایذا اور ذبح کرا کر گوشت کھانے کی انسان کو اجازت کیوں دی؟ ان کے یہاں پر جیو ہتیا اس کو جرم مانا جاتا ہے. انسان ہتیا ان کے یہاں ثواب ہے اور جیو ہتیا یہ جرم ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کی جب عقل مار کھا جاتی ہے تو ایسی حرکتیں کرتا ہے. کیا وہ زیرو ہے؟ بے گناہ خدا کے بنائے ہوئے نہیں ہے. مسلمان گائے وغیرہ کی گردن کاٹتے ہیں، لہذا مسلمانوں کا خدا رحیم بھی ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا رحم ان حیوانات کے لیے نہیں ہے. یہ دوسرا اعتراض. اسی کے ساتھ اس نے تیسرا اعتراض کیا ہے، بسم اللہ سے مقصود اگر انسانوں کو نصیحت کرنا ہے تو بھی درست نہیں، کیونکہ اس سے گناہ کا شروع بھی خدا کے نام سے ہونا صادق آئے گا اور اس کا نام بھی بدنام ہو جائے گا. جبکہ یہ بیوقوف مقصد ہی نہیں سمجھ سکا بسم اللہ کا، کیونکہ بسم اللہ کا مقصد نصیحت تھوڑی ہے. بسم اللہ کا مقصد تو حصول برکت ہے اور اپنے کبر اور اپنے فخر کو توڑنا ہے. بسم اللہ پر چوتھا اعتراض، فارسیوں کے کلام سے لیا گیا ہے. جب نہیں ناچنا ہوتا ہے تو کیا بولتی ہے وہ؟ آنگن ٹیڑھا. تو بیچارے سے کچھ بنا نہیں تو کیا بولتا ہے کہ بسم اللہ یہ پارسیوں کے کلام سے لیا ہے، یعنی بنام بخشائندہ دادگر. کہا وہ لوگ ایسے شروع کرتے ہیں، بنام بخشائندہ دادگر فارسی میں. کہا اسی اعتبار سے مسلمانوں نے بھی وہیں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لے لیا، جبکہ اس میں اور اس میں کوئی جوڑ نہیں. اس میں ہے اس ذات کے نام سے جو بخشنے والا ہے، تو اس کے کوئی جوڑ نہیں. بہرحال پانچواں اعتراض، بسم اللہ میں چونکہ اللہ کے سپاس اور ستائش مدح و منقبت ہے، اس لیے بعض غیر مسلموں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اپنی تعریف خود کرنا ٹھیک نہیں، پھر خدا تعالیٰ نے اپنی تعریف خود کیوں کی؟ ان کو خالق اور مخلوق کا فرق ہی نہیں سمجھتا ہے تو یہ بیچارے کیا سمجھیں گے؟ ان کو یہ نہیں سمجھتا ہے کہ پائجامہ پہننا چاہیے یا دھوتی پہننی چاہیے،
تو ان کو کیا سمجھ سکتا ہے کہ خالق اور مخلوق میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ان کے سامنے بیضاوی پڑھنا شروع کیا جائے اور ان کو سمجھایا جائے تو شاید ایسے ہی مر جائیں گے کہ یہ سب کیا ہے۔ قرآن تو بہت دور کی بات، خالی بیضاوی کی عبارت ہی ایک آدھ سبق پڑھ دیا جائے تو وہی مر جاوے سن کے۔ پہلے سوال کا اعتراض کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ان اشکالات کے جوابات مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری نے تسلی بخش اپنے رسالہ حق پرکاش میں تحریر کیے ہیں۔ یہ اگرچہ غیر مقلد تھے مگر انہوں نے قادیانیت اور ان لوگوں کے خلاف بڑے اچھے کام کیے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کے جوابات دیے ہیں رسالہ حق پرکاش میں، ہندی میں کتاب کا نام لکھا ہے، کتاب کا نام ہندی۔ تو اس میں پہلے سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ سوامی جی اگر رگ وید منتر اول کا ملاحظہ کر لیتے تو یہ سب بیجا اعتراض منہ پر نہ لاتے۔ رگ وید کا کلام ملاحظہ ہو، ہم لوگ اس اگنی کی تعریف کرتے ہیں جو کہ ہمارا پروہت کرنے والا، یگون کا ہون کرنے والا، روشن موسموں کی تبدیلی کرنے والا، جملہ جواہرات کا پیدا کرنے والا۔ تو کہا کہ تمہاری کتاب پہلے اسی سے شروع ہوتی ہے، جس میں سب سے پہلے یہی ہے کہ ہم لوگ اس اگنی کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ نے تو تعریف سے شروع بھی نہیں کیا، اللہ کے نام سے شروع کروایا، اور وہاں تو الحمدللہ بعد میں آیا، یہاں تو اور وہاں تو الحمدللہ سے ہر کام شروع کروانے کی کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوشش میں ہے۔ تو اگر آپ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، اس کو الزامی جواب کہتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ اعتراض آپ ہی پر چسپا ہوتا ہے کہ آپ اپنی یعنی خود تو بیٹھے ہیں شیشے کے گھر میں اور پتھر ہمیں مارتے ہیں، کہ خود اپنے بارے میں سوچ لینا چاہیے کہ اگر شیشے کے گھر میں بیٹھا ہوں، سامنے سے پتھر آیا تو میرا گھر کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا، بتائیے اگر اگنی سے بقول آپ لوگوں کے خدا مراد ہے اور وید بھی خدا کا کلام ہے تو اس کلام کا قائل کون ہے؟ سیدھا سا سوال ہے۔ اس کے علاوہ بجز ویدا 21 منتر، 18 رگ وید، اشنک 16، 2.5 ورق، 6 منتر، 5 بجز ویدا، 2.5 32 منتر، 14 یجروید، 2.5 20 منتر، 50 اور ادھر وید کان 6 وغیرہ ملاحظہ کیا جائے، یہ الزامی جواب تھا کہ ان سب جگہ پر جتنے بھی وید ہیں، ان کے رگ وید کہو یا پھر ویدا کہو، ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ان ساری کے ساری کتابوں کو اگر آپ دیکھا جائے تو کہا سب کا آغاز اس سے ہوتا ہے۔ تو آپ کر سکتے ہیں اور ہم کریں تو ہمارے اوپر اعتراض۔ تو یہ تو پہلے ان کو الزامی جواب دیا جاتا ہے۔ اب اس کا علمی تحقیقی جواب ملاحظہ فرمائے، الہامی کتابوں کا محاورہ اور طریق کلام کئی قسم کا ہوتا ہے۔ کبھی تو خدا خود متکلم کے صیغے سے ادا مطلب فرماتا ہے، یعنی اپنی مراد کو بیان فرماتا ہے، اور کبھی غائب سے، اور کبھی کوئی ایسا مطلب جو بطور دعا یا التماس کے بندوں کو سکھانا منظور ہو۔ مختلف انداز میں اللہ رب العزت بندوں کو اپنے طرف راغب کرنے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے۔ اس کو بندوں کی زبان پر بصیر متکلم جاری کرایا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ بھی آخری قسم سے ہے جس پر سوامی جی نے بذریعہ ناواقفی کتب ربانی کے اعتراض کا جمع دیا۔ کیا مطلب کہ یہ بیچارے سمجھ ہی نہیں سکے اور اٹھا کر انہوں نے یہ اعتراض کر دیا کہ بسم اللہ اور الحمدللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا خود اپنی تعریف، ایک ہے مخلوق اور ایک ہے خالق۔ مخلوق کا کیونکہ اپنا کوئی زیادہ کمال نہیں ہوتا ہے کسی کام کو انجام دینے میں، تو وہ تعریف کی مستحق نہیں ہے، لیکن مخلوق کے جتنے کام ہیں ان سارے کاموں کے پیچھے اصل ذات کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے، لہذا اس بنا پر وہ تعریف کی مستحق ہے۔ تو جب وہ تعریف کا مستحق ہے، اس کی تعریف کی جاوے، تو آپ اس کو ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ خود اپنی تعریف کیسے کروا سکتا ہے، مخلوق کو منع کیا گیا۔ سوال پیدا ہو کہ مخلوق اور خالق کے لیے اصول الگ الگ کیوں؟ تو یہ اصول دونوں الگ الگ اس لیے کہ مخلوق اپنی تعریف کو سننے کے بعد آپے سے باہر ہو سکتی ہے، خالق اپنی تعریف سننے کے بعد آپے سے باہر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جو اثر ہے ذات کے اوپر، اس اعتبار سے دیکھا جاوے تو مخلوق کے لیے یہ نقصان دہ ہے اور خالق کے لیے نقصان دہ نہیں۔ خالق کے لیے کیوں نقصان دہ نہیں؟
ایک تو یہ کہ خالق آپے سے باہر نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ انفعالی کیفیت کا مالک نہیں ہے، وہ تأثیری کیفیت کا مالک ہے، یعنی وہ چیزوں پر اثر کرتا ہے، کوئی چیز اس کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے، وہ منفعل نہیں ہے، وہ متأثر ہے، وہ منفعل نہیں، وہ کیا ہے؟ اور مخلوق کیسی ہے؟ یہ کبھی انفعالی کیفیت کی شکار ہوتی ہے اور کبھی تاثیری کیفیت کی شکار ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا۔ اسی لیے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے منہ پر کوئی تمہاری تعریف کرے تو اس کا منہ مٹی سے بھر دو، اس کا منہ مٹی سے بھر دو۔ کیا مطلب کہ اپنی تعریف کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اس سے عجب میں، کبر میں، کسی بھی چیز میں مبتلا ہو سکتا ہے، لہذا مخلوق کے لیے مناسب نہیں۔ اور مخلوق اپنے خالق کی جو تعریف کرتی ہے، اس تعریف میں مخلوق کا فائدہ ہے، خالق کا کوئی فائدہ نہیں، اور مخلوق کی تعریف کرے تو اس میں دونوں جانب مخلوق کا فائدہ ہے۔ کبھی کوئی تعریف کرتا ہے، کیوں تعریف کرتا ہے؟ اس لیے تعریف کرتا ہے تاکہ اپنا کوئی کام نکال دے۔ حضرت کو چڑھا دیا 7ویں آسمان پہ، اور پھر اس کے بعد دھیرے سے اپنی جو بات تھی وہ کیا کر دیا؟ رکھ دیا، تو حضرت تو 7ویں آسمان پہ پہنچ گئے، آپ کا کام کیا ہو گیا؟ تو اس طرح سے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنا کام کیا کرتا ہے؟ نکلواتا ہے۔ تو تعریف کر کر انسان اپنی کوئی نہ کوئی غرض اس کی پیش نظر ہوتی ہے، اگر اس کی کوئی غرض پیش نظر نہ ہو تو سامنے والا کم سے کم سمجھنے لگتا ہے کہ بھائی اپنے تو بہت بھاری آدمی۔ تو دونوں جانب سے کوئی نہ کوئی غرض دنیاوی وہاں پر وابستہ ہوتی ہے، اس لیے مخلوق کے لیے تعریف مناسب نہیں۔ لیکن خالق چونکہ وہ اس لیے مخلوق سے اپنی تعریف کرواتا ہے تاکہ وہ اس میں جو تعریف کرنے کی فطرت موجود ہے تو وہ کسی اور جگہ پر استعمال نہ کر کر اپنے خالق کی طرف وہ استعمال ہو، اور جب اپنے خالق کی طرف وہ استعمال ہوگی تو اس کو فائدہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہذا اس بنا پر اللہ رب العزت نے، میں نے اور آسان انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ سوامی جی نے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ جانوروں کو ذبح کرنا بے رحمی کی بات ہے، گاؤ ہتھیا بھی کہتے ہیں یہ، اور اس کو جیو ہتھیا بھی کہتے ہیں، یعنی مرغی بھی مت کاٹو، بکری بھی مت کاٹو، گائے بھی مت کاٹو، کچھ مت کاٹو۔ کہا کیا؟ کہا گھاس پالا کھاؤ۔ ارے بھائی گھاس پالا تو گائے کھاتی ہے، شیر تو گوشت کھاتا ہے، شیر کیا کھاتا ہے؟ گوشت کھاتا ہے۔ تو شیر جو جنگل کا راجا ہے، جب وہ گوشت کھا سکتا ہے تو انسان تو ساری مخلوق کا راجا ہے، وہ تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اشرف الخلائق ہے وہ، جب وہ کھا سکتا ہے جس کی محدود حکومت ہے، اس کی تو پوری دنیا کو اللہ نے اسی کے لیے بنایا ہے، یہ گوشت نہیں کھائے گا تو جائے گا کہاں؟ شیر پہ کنٹرول کیسے کرے گا یہ؟ تو بہرحال پہلے ان کا اصول لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ سوامی جی واقعہ یہ ہے کہ یہ بڑے رحم کی بات ہے کہ بے زبان جانوروں کو ذبح کر کے ان کے ایام زندگی پورے کیے جائے، جس سے دو فائدے مقصود ہیں۔ ایک تو وہ روحیں جو بقول آپ کے برے اعمال سے ان حیوانی قالبوں کی قید میں آ کر پھنسی رہی ہے، قید سے رہائی پا جاتی ہے۔ ان کے یہاں پر ہے نا وہ کیا بولتے ہیں، آواگون، ان کے یہاں پر کون سا مسلک ہے؟ آواگون، کہ یہ روحیں بھٹکتی رہتی ہے۔ مرنے کے بعد جب انسان مر جاتا ہے تو اگر زندگی میں اچھے کرم کرتا ہے تو پھر وہ اچھے جانور کے اندر میں، گائے میں، بھینس میں، بکری میں چلا جاتا ہے، اور اگر برے کرم کرتا ہے تو کتا ہے، بلی ہے، ایسی چیزیں کیا ہو جاتا ہے، اس میں اس کی روح چلی جاتی ہے۔ تو وہ بیچاری خامخواہ پھنسی ہوئی ہے، ان کو ان کے حساب سے پہلے جواب دینا پڑے گا، الزامی جواب ہے۔ تو کہا کہ وہ پھنسی ہوئی روحوں کو چھٹکارا دینا مقصود ہوتا ہے۔ مان لو اگر آپ کو اعتراض ہے تو اس کا ایک الزامی جواب یہ دیا جاتا ہے۔ دوم بتائیے، اگر وہ انسانوں کی طرح بیمار ہو کر اپنی موت مریں گے تو کتنی تکلیفوں سے ان کی روح قبض ہوگی؟ انسانوں کے لیے ہسپتال ہے، اس کے لیے کہاں ہسپتال ہے بیچارے؟ انسانوں کے لیے ہر جگہ ڈاکٹر مہیا ہے، ان کے لیے ہر جگہ ڈاکٹر مہیا نہیں ہے۔ انسانوں کے لیے بہت ساری سہولتیں ہیں اس کے علاج کی، اس کے لیے کوئی ایسی کوئی خاص سہولت نہیں ہے۔ تو اگر سارے یہ تکلیفوں میں، بیماریوں میں مبتلا ہو کر مرے تو ایک تو ان کو تکلیف ہوگی، ان کی روح قبض ہو۔ سوامی جی کا ہمیں درشن ہو جائے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ موت کی سختی کیسی کٹھن امر ہے، بس اس سختی کے مقابلے میں ذبح کی سختی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔
انسان جو روح نکلتی ہے، یہ روح جب نکلتی ہے تو بہت بری کیفیت ہوتی ہے۔ کل ہی ہمارے ایک دوست نے ایک شیر کا وہ ویڈیو بھیجا اور کہا کہ دیکھو مولانا روح کے انسان کے جانور کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو شیر اتنا یعنی مضبوط شیر ہے اور اس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے تو 5 منٹ کر وہ ایسا تڑپ کر مرتا ہے کہ اپنی روح کانپ اٹھتی ہے، کہ ایسا طاقتور جو کسی کو بھی پکڑ کر چیر کر کھا جاتا ہے، آج اس کی کیفیت کی ہے۔ تو روح نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو کہا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے اوپر رحم ہی کیا کہ ان کی روح اس طرح سے آسان، اسی لیے تو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آداب ذبح میں سے یہ ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، تاکہ جانور کو کیا نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ انسان کو بیماری اور قبض روح سے جو سختی ہوتی ہے، سوامی جی ان کا اندازہ لگاتے تو یہ اعتراض کبھی منہ پر نہ لاتے، بلکہ سماج کا اول اصول یہی قرار دیتے کہ صبح اٹھ کر ہر ایک سماج کی فرض، ہر ایک سماجی کا فرض ہے کہ بندوق لے کر 10-5 چڑیوں کو نہیں تو مکھیوں کو ہی مار کر لائے۔ اب اگر کوئی بدعقل یہ سوال کرے کہ اسی طرح انسانوں کو بھی ذبح کر کے موت کی سختی سے بچا لینا چاہیے تو ہم کہیں گے ایسا نہیں، اس لیے کہ انسان کو ایسا مارنے سے حکومت وقت سزا دے گی، علاوہ اس کے کہ انسان کے رشتہ دار اور دوست کبھی اس امر کی اجازت نہیں دے سکتے، اور انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہی، اس بنیاد پر انسان کے قتل میں فساد کا اندیشہ ہے، البتہ ذبح حیوانات میں کوئی فساد نہیں، اس لیے عموماً مذاہب معتبرہ میں ذبح حیوانات کی اجازت پائی جاتی ہے۔ انسان اشرف الخلائق اور وہ اشرف الخلائق ہے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ میں سمجھاتا ہوں کہ اصل میں ان لوگوں نے سمجھا نہیں، کس چیز کو نہیں سمجھا؟ مقصد حیات کو نہیں سمجھا۔ انہوں نے اولاً تو کائنات کی تخلیق کے مقصد کو نہیں سمجھا، ثانیاً انہوں نے مقصد تخلیق انسان کو نہیں سمجھا۔ انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ انسان سے دیکھنا چاہتا ہے کہ انسانوں میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اسی لیے کہ اس کی آزمائش اور امتحان لے۔ اگر انسانوں میں ذبح کو جائز قرار دے دیا جاتا تو جو مصیبت میں آتا وہ کیا کہتا کہ ایک کام کرنا، آج میرے کو ذبح کر ڈالا۔ تو انسان ایسے مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، جیسے آپ خودکشیاں کر رہا ہے، پریشان ہوگا تو وہ اس طریقے سے کیا کر لیتا تھا، ذبح کر لیتا تھا۔ لہذا اس بنا پر انسان کا ابتلا ممکن نہیں ہو سکتا تھا اگر اس کو ذبح کرنے کو جائز قرار دیا جاتا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو کائنات ہے، اس کائنات کو انسان کے لیے بنایا گیا۔ خلق لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اب جب سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے تو یہ جانور بھی کس کے لیے ہوئے؟ انسان کے لیے ہوئے۔ جانور بھی کس کے لیے ہوئے؟ اب جب انسان کے لیے ہوئے تو جو چیز انسان کے لیے ہے اس چیز کو اگر انسان کے لیے ذبح کیا جاوے تو کیا حرج ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ 2 منٹ کے لیے مان لو کہ اچھی چیز نہیں ہے، تو آج تو سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نباتات میں بھی جان ہوتی ہے، اس لیے کہ بغیر جان کے کسی بھی چیز میں بڑھوتری اور نمو نہیں ہو سکتا ہے۔ نباتات بڑھتے ہیں، درخت بڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جان ہے، اس میں کیا ہے؟ جان ہے۔ بلکہ اب تو اس میں عقل کے بھی قائل ہے، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتلایا کہ اس میں عقل بھی ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتی ہے؟ عقل بھی ہوتی ہے۔ تو اب مسئلہ ہو گیا آپ کے لیے کہ ٹھیک ہے اگر آپ جیو ہتھیا سے منع کرتے ہیں تو سبزی بھی کھانا چھوڑ دو، اس لیے کہ اس کو بھی تو بیچارے کو جان ہے نا، اس کی جان کو کیوں؟ بہت غلط چیز ہے کہ آپ اس کو مارو۔ اب نہ اس کو کھائیں گے نہ اس کو کھائیں گے تو کریں گا کیا؟ ایک دوسرے کا منہ دے کے مرے گا۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی،
بعض مرتبہ ہمارے اچھے اچھے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار ان کا کتنا اچھا عقیدہ ہے کہ جیو ہتیا ان کے یہاں پر. ارے انسان اشرف الخلائق، گائے کے لیے انسان کو مارا جاتا ہے اور انسان کے لیے گائے کو مارنے کی اجازت. اس کو کہتے ہیں الٹی گنگا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ الٹی گنگا. اور اب کوئی یہ کہے کہ وہ ان کا معبود ہے تو اس کو ہی معبود بنا دیتے کیا؟ معبود بنانے کے لیے کوئی معقول انسان کے پاس دلیل تو ہو. اس کو کیسے معبود بنائے؟ اس کو کیسے معبود بنائے؟ ابھی گجرات میں کہیں پر کوئی بی جے پی کا لیڈر تھا، وہ گائے کو وہ پہنانے گیا، کیا بولتے ہیں اس کو، کولہا. وہ آ گئی غصہ اس کو، اور جو غصہ ہے جو اس کو پکڑ کے پٹک جو پھینکا، اتنا دور جا کے پھینکا کہ 2-4 دن میں مر گیا وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود یہ نہیں چاہتی کہ اس کی عبادت کی جائے، تو زبردستی کہا ہے اس کی عبادت کرتا ہے جب وہ خود اس کے لیے رضامند نہیں ہے. تو آپ کیوں زبردستی اس کے لیے کر رہے ہیں؟ کتنے انسانوں کو مار دیتے ہیں جانور، یعنی کتنی چیزیں ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں. ابھی اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ان جانوروں کو مارنے اور ذبح کرنے سے دنیا میں مکمل طور پر منع کر دیا جاوے تو انسانوں کا سڑکوں پر چلنا مشکل ہو جائے، انسانوں کے کھیتوں میں چیزوں کا اگنا مشکل ہو جائے. روزانہ لاکھوں کٹتی ہے جب یہ حال ہے. اگر یہ کٹنا بند ہو جاوے تو جن جگہوں پر بین لگا ہوا ہے وہاں صورتحال ایسی ہے کہ درختوں کے درخت صاف ہو جاتے ہیں. یہ رات میں گھستے ہیں پورا کے پورا ٹولہ اور صفن صفا سب کیا کرتے ہیں، وہ کھا جاتے ہیں. بولے کیا؟ بولے ماتا کھا گئی. اب جو ماتا بیچاری تمہارا چھین کے کھا جاتی ہے وہ تم کو کیا دے گی؟ ایک سوچتے جیسی بات. لہذا اس بنا پر اس چیز کو نہیں سمجھ سکے کہ ان کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا. اب جب ہمارے لیے بنایا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ دو چیزیں یہاں پر. ایک تو اللہ کا حکم کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ بھائی ہاں فتنے اور فساد سے بچنے کے لیے کہیں پر اگر ان چیزوں سے ہم کو عارضی طور پر رکنا پڑے یہ الگ بات ہے، اس لیے کہ اس کا کھانا فرض نہیں، بہرحال واجب اور فرض تو نہیں ہے. تو کہیں فتنے اور فساد سے بچنے کے لیے کہ اس کی وجہ سے ہماری جان کو، مسلمانوں کی عزت کو تو عارضی طور پر کہیں پر اس طریقے سے روکا جا سکتا ہے. لیکن خود ان کے بڑے بڑے مذاہب کے، اور یہ ہندوؤں میں بہت سارے ایسے مذاہب پائے جاتے ہیں کہ ان کے یہاں پر وہ خود کاٹنے کھاتے ہیں اور ہم تو پھر بھی اکرام کے ساتھ اس کو ذبح کرتے ہیں. وہ تو ایسے ہی کھڑا کھڑا اس کے اوپر کولاری مار کے اور پتہ نہیں کیا مار کے اس کو اتنی بے دردی کے ساتھ اس کو مارتے ہیں کہ انسان کا بدن کانپ جاتا ہے. تو اس لیے جو چیز بھی شریعت نے حکم دیا ہے اس چیز کو اس کے دائرے میں رہ کر کرنے کے لیے کہا گیا. اب اونٹ ہے، اونٹ کو لٹا کر ذبح کرنا مشکل ہے، اس لیے اس کو نہر کا حکم دیا. اس کو کس کا حکم دیا گیا؟ تو ہر چیز کو جو اس کے مناسب تھا ایسا ہی انداز میں اس سے پیش آنے کا شریعت نے ہمیں کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے. اچھا، ان کا تیسرا جو اعتراض ہے، نہیں معلوم آپ کو اتنی جلدی کیا تھی کہ قرآن شریف اور دیگر الہامی کتابوں کا رد کرنے بیٹھ گئے، بلا کسی عربی مدرسے میں رہ کر قرآن کو سمجھ لیتے. مگر وہ رہی سچائی کہ اپنے اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتے. ہم خدا کی تعریف خدا کے نام سے شروع کرتے ہیں اور یہاں سب کاموں کا شروع مراد نہیں بلکہ جو نیک اور جائز کام ہے اس کا. اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ شراب پیتے وقت اگر انسان جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھے تو وہ کافر بن جاتا ہے. جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نام کا شعائر اللہ کا مذاق اڑا ہے، اور شعائر اللہ کا مذاق یہ موجب کفر ہے. کوئی گناہ کر رہا ہے اور گناہ کرتے وقت بسم اللہ پڑھے جبکہ وہ نص سے حرام ہے وہ گناہ، تو یہ تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. اس کو بیوقوف کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کہاں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور کہاں حکم نہیں دیا گیا. بیچارہ جلد بازی میں تھا اعتراض کرنے کے چکر میں. حرام کو بسم اللہ سے شروع کرنا یا حرام چیز کو بسم اللہ کر کر کھانے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، بیان کیا گیا. جواب
جواب نمبر 4، یہ کہنا کہ بسم اللہ پارسیوں کے کلام سے لیا گیا ہے، افسوس ہے کہ ان لوگوں کو اعتراض کرنے کی رال کیوں اتنی طبقہ کرتی ہے کہ دوسرے کے کلام کے معنی سمجھنے سے پہلے ہی متعدد اعتراض جمع دیتے ہیں۔ حالانکہ سوامی جی دیباچہ ستارت میں بڑی تاکید سے لکھتے ہیں کہ ہر کلام کا مطلب متکلم کے منشے پر ہونا چاہیے۔ اگر یہ بات تسلیم بھی کی جائے تو بسم اللہ پارسیوں کے کلام کا ترجمہ ہے، تو مسلمانوں کے مذہب کے مطابق اس کے الہامی ہونے پر کیا اعتراض ہے؟ ہمارا مذہب ہی یہ ہے ہی نہیں کہ الہامی کلام وہ ہوتا ہے جس سے پہلے نہ ہو اور نہ اس کا ترجمہ کہیں دنیا میں وجود پذیر نہ ہوا ہو سکتا ہے ان کے یہاں پر بھی تعلیمات تحریف کی صورت میں کیا ہو موجود ہو، ویسے بھی انبیاء بڑی تعداد میں ہر خطے میں بھیجے گئے ہیں۔ دیکھو قرآن مجید صاف لفظوں میں کتب سابقہ کی تصدیق کرتا ہے اور کھلے الفاظ میں کہتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، سب کے بارے میں قرآن کریم نے تصدیق کی ہے۔ تم مسلمانوں کو اور تم سے پہلے کتاب والوں کو ہی علم تھا کہ خدا کا خوف دل میں رکھو، چونکہ آریوں کی بنیادی اینٹ ہی غلط ہے کہ الہامی کلام کے لیے غیر مسبوق ہونا ان کے نزدیک شرط ہے۔ یہ آریہ مذہب کے یہاں پر ہے، یعنی وہ صرف انہی کی کتاب، نہ اس سے پہلے کوئی نہ ان کے بعد کوئی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ الہام وہی ہے جو شروع دنیا میں ہوا، اس کے بعد کوئی امام نہیں۔ اس لیے تورات، انجیل اور قرآن وغیرہ کو الہامی نہیں جانتے، حالانکہ یہ کوئی ان کا وید کے الہامی ہونے پر بھی مشکلات پیدا کرتا ہے کہ اگر الہامی ہے تو اس میں سے کون پہلا ہے وہ ثابت کرنا پڑے گا، اور جو پہلی ثابت ہو گئی باقی دوسری سب اس کے علاوہ کیا ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ اپنا اصول انہیں پر گڑو، بس بسم اللہ کا ترجمہ دنیا میں موجود ہونا اس کے الہامی ہونے کے خلاف نہیں، مگر جب پیغمبر علیہ السلام کو مضمون خدا کی طرف سے القاء ہوا تو الہامی ہو گیا۔ تو بہرحال یہ کہا گیا کہ بھائی یہ تو اگر کسی جگہ پر یہ چیز پائی جاتی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہاں سے لیا گیا، یہ مستشرقین کا وتیرہ ہے۔ مستشرقین جیسے کہا مسلمان اللہ کو ایک مانتے، کہا یہ توحید کا نظریہ نصرانیت سے لیا گیا۔ کیسے نصرانیت سے لیا گیا؟ نصرانیت کیا تو وہ 3 ایک ہے اور 1 3 ہے، ابھی تک گٹھی سلجھی نہیں، بیچارے اسی میں پریشان ہے کہ 3 ایک کیسے ہوتا ہے اور 1 3 کیسے ہوتا ہے۔ اس کا ایک جواب مفسرین کے اس قول کے نکل سکتا ہے کہ مضمون بندوں کی زبانی ادا کر دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے قولوا سے کا امر مقدر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کو حکم فرمایا کہ یوں کہو، لیکن غیر مسلموں کے سوال مذکور کا ایک ٹھیک کلی جواب جو ہر موقع پر جواب بن سکے یہ ہے کہ خالق کو مخلوق پر قیاس کرنا ہی غلط ہے۔ بلا شبہ مخلوق کے لیے خدا ستائی بری بات ہے، خود ستائی بری بات ہے۔ اگر خالق اپنی تعریف کرے تو کوئی بیجا نہیں ہے، جیسا کہ میں اس سے پہلے بتا چکا، بلکہ صحیح اور درست ہے، اور اس پر غور کرنا چاہیے کہ خود ستائی بڑی چیز کیوں ہے، اس کی وجہ اور تعریف، اس کی وجہ غور کرنے اور اہل عقل اور دانش کے بتانے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خود ستائی سے عجب اور تکبر پیدا ہوتا ہے، اور انسان کا ذہن خدا کے حمد اور خالق کے کمالات سے ہٹ کر خود اپنی ذات میں الجھ جاتا ہے، اور رب العالمین خود اپنی تعریف کرے تو یہ کسی خرابی کا باعث نہیں ہے۔ اور تکبر میں تکلف کے معنی پوشیدہ ہے، یعنی جو بڑا نہیں وہ بڑا ہے، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بڑائی کامل ہے، تکلف سے نہیں ہے۔ اللہ کی بڑائی کیا ہے؟ کامل ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی تکلف نہیں ہے۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم پر امام بیضاوی نے جو باتیں کہی وہ اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہو سکتی تھی بیان کی گئی۔ اللہ رب العزت بسم اللہ کے ان اسرار اور رموز کو سمجھنے کے بعد ہمیں بسم اللہ کو اپنی زندگی میں ہر موقع پر ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی توفیق مرحمت